أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء نمبر 94 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص عمل صالح کر رہا ہے اور وہ مومن بھی ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کے سعی کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھ رہے. اس میں اس انسان کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ خبر فرما رہا ہے. تو جو انسان ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ والعصر میں جو ہے اس کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک دنیا کے تمام انسان خسارہ میں. خسارہ سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی دعوت دیتے رہے. جس حق کو انہوں نے قبول کیا ہے اس حق کے علمبردار رہے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. جب انسان حق بات کی دعوت دیتا ہے، حق بات کا علمبردار بنتا ہے، اس کے سامنے مشکلات آتی ہیں، انہیں تکالیف دی جاتی ہیں، انہیں پتھر مارے جاتے ہیں، انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے انہیں لالچ دی جاتی ہے. فرمایا جو لوگ اس پر صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ کامیاب و کامران انسان. تو یہاں بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص عمل صالح کرتا ہے اور وہ مومن ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کے سعی کی، اس کی کوشش کی، وہ جو ایمان لا کر عمل صالح کر رہا ہے، دین کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کر رہا ہے، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اس پر جو تکالیف آ رہی ہیں ان پر صبر کر رہا ہے، اس کی اس کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کے ہر سعی کو، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ کتاب اعمال اس کے سامنے رکھ دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھ. اور جب وہ پڑھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا کہ یہ کتنا میرا حسین اعمال نامہ ہے. اور اس حسین اعمال نامے کے سبب اسے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں ہر وہ چیز ہوگی جو انسان کا دل چاہے گا، جس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، ہر قسم کے پھل ہوں گے. اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوگا. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.